حضرات گرامی، جناب قبلہ جناب علی ناصر حسین تلہارہ صاحب تشریف لا چکے ہیں، اس لیے بغیر کسی تاخیر کے ایک اعلان سن لیجئے کہ پہلی برسی قائد ملت جعفری آغا سید حامد علی شاہ موسی قبلہ کی بروز اتوار 16 جولائی علی مسجد راولپنڈی، آغاز مجلس 2 بجے دن، بعد از ماتمداری ہوگی۔ سب سے شرکت کی استدعا ہے، تحریک نفاذ فکر جعفری کی طرف سے اعلان ہے، اور ایک اعلان سیدہ خانم طیبہ صاحبہ کی طرف سے، ان کے فرزند نے مجھے یہاں بھی دیا میسج، 1 تا 10 محرم پنج سڑکی سر سید روڈ راولپنڈی کینٹ میں روزانہ صبح 8 بجے زنانی مجلس ہوگی، جس سے وہ ٹھیک 8 بجے زیب ممبر ہو جایا کریں گی۔ اور ایک اعلان اور یہ ہے، تیزی کے ساتھ جناب اعلان برائے مجلس 17 نومبر بروز جمعۃ البراء 3 بجے اٹامک انرجی کالونی رواق خطاب ذاکر اہل بیت سید اقبال حسین شاہ بجاڑ علامہ علی ناصر حسین الاف تلہارہ صاحب کریں گے۔ اب میں جو ہے وہ نظامت کی ذمہ داری جناب ہمارے قابل فخر اور میرے بڑے بھائی کے ساتھی بھائی جناب فردوس علم صاحب کے حوالے کرتا ہوں کہ وہ قبلہ ناصر تلہارہ صاحب کو زیب ممبر ہے۔ جناب بھائی دیکھیے بیٹا ان کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز حاضرین، آپ کو معلوم ہے کہ آج کی یہ مجلس ہمارے عزیز دوست، ہمارے ساتھی، ہمارے بھائی، میں انہیں دوست تو کہیں کہتا، دوست تو پھر بھی ذرا کم ایک درجہ ہے، وہ ہمارے بھائی کی حیثیت رکھتے تھے، جناب سید اون محمد رضوی۔ ایک نام ہے، ایک پہچان ہے، ایک قرینہ ہے، ایک سلیقہ ہے۔ اون محمد نشریات کے شعبے سے تھے، پاکستان ٹیلی ویژن میں انہوں نے ہمیشہ تعمیری کام کیا اور ایسے پروگرامز پیش کیے جس میں زندگی ہو، جس میں حیات ابدی ہو، جس میں ایک ایسا جذبہ ہو کہ جسے انسان ہمیشہ یاد رکھے اور اپنی زندگی کو اس سے سنوارتا رہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے جب بھی پروگرامز کیے تو ان پروگرامز میں ہمیشہ اس پہلو کو سامنے رکھا، پیش نظر رکھا کہ وہ محبت محمد و آل محمد صلوات اللہ علیہم کی زندگی کو، حیات طیبہ کو اپنے لیے سرمایہ افتخار سمجھیں۔ آج اون محمد رضوی ہم میں نہیں ہیں، لیکن ان کا پیغام، ان کا قرینہ، ان کا سلیقہ اور ان کی زندگی کا مقصد اور ان کے تمام اسباب زندگی جو ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ وہ طبعی طور پہ شاید یہ کہا جائے کہ ان کو موت لے گئی، لیکن نہیں، ان کو موت نہیں لے جا سکتی، وہ زندہ ہیں، ہمارے لیے زندہ ہیں، ان کا پیغام زندہ ہے، ان کی نشریات زندہ ہے، ان کا تمام تر حسن سلوک زندہ ہے، ان کا رویہ زندہ ہے۔ ان کے محلے والوں سے پوچھیں، ان کے دوستوں سے پوچھیں، ان کے عزیزوں سے پوچھیں، اون محمد نے زندگی کو زندگی کے معنی دیے، اور یہی وجہ ہے کہ آج جہاں جہاں ان کا تذکرہ ہو رہا ہے تو وہ تذکرہ منسوب ہے ذکر محمد و آل محمد صلوات اللہ علیہم سے۔ یہ مجلس عزا بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ یہ مجلس عزا آج ہی نہیں، ہر سال یہ مجلس عزا منعقد ہوتی ہے، اور آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ ادا کیا جائے۔ آپ حضرات کو یقیناً محبتوں کا وہ پیکر ہیں کہ آپ ہر سال تشریف لاتے ہیں، اور بڑی محبتوں کے ساتھ، بہت جذبے کے ساتھ، بہت احساس کے ساتھ، بہت ہی ندرت کے ساتھ اور بہت ہی صلاحیت کے ساتھ آپ اس مجلس میں شریک ہوتے ہیں۔ یہ مولا کی مجلس ہے، یہ مولا کی مجلس ہے، اور محمد بھی مولا کا ذکر کرتا تھا، اور آج ہم اس کی برسی کے موقع پر بھی مولا کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہ مولا وہ جنہوں نے ہمیں زندگی دی، جنہوں نے ہمیں حیات ابدی کے معنی بتائے۔ آپ مجلس عزا میں مسلسل شریک ہیں، اور ظاہر ہے مختلف صاحبان ذکر یہاں تشریف فرما ہیں، علماء کرام یہاں تشریف فرما ہیں، تمام ذاکرین عظام یہاں تشریف فرما ہیں، اور اس لیے اب میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، لیکن ہاں آپ کو
اب یہاں پر سماعت کے لیے ایک ایسا سرمایہ پیش کر رہا ہوں جو سرمایہ سماعت بھی ہے اور فخر سماعت بھی ہے، فخر بیان بھی ہے، یعنی جناب وکیل آل محمد علی ناصر الحسین تلہاڑا صاحب تشریف لائیے۔ جناب علی ناصر الحسین تلہاڑا صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الرسول بلغ ما انزل علیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات پر محمد و اہل بیت۔ دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک ذکر خیر دے صدقے نال ساڈے گناہ معاف فرمائے اور تمام حاضرین دیاں دلی دعاواں قبول اور منظور فرمائے۔ شہید آون محمد رضوی صاحب واسطے، انہاں دے والد محترم محسن قوم سید ابو محمد رضوی صاحب واسطے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ شریف سارے حضرات پڑھ دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تاب بیننا و بینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر۔ صلوات پر محمد و اہل بیت۔ عزیزان گرامی قدر، بانیان دی طرفوں جڑا میں نے حکم ہوئے اس حکم دے مطابق میں جناب دے سامنے سورہ مائدہ دی ایک آیت مجیدہ پڑھن دا شرف حاصل کیا۔ میرے محترم سامعین، اس آیت مجیدہ اللہ پاک نے جتنے احکامات نازل فرمائے نے، یہ منفرد حکم ہے خالق کائنات۔ پورے قرآن جتنے احکامات خالق نے نازل فرمائے، نظر سب تشریف فرما لیں کہ اللہ دی موجودگی چرچ کر رہے ہیں کہ اللہ پاک نے جتنے احکامات پورے قرآن میں پڑھ لیا جائے، پورے قرآن جتنے احکامات اللہ نے نازل فرمائے نے ظاہراً وہ واجب نے، جڑا اللہ حکم کرتا ہے وہ پورا کرنا واجب قرار دیتا ہے۔ یہ ممکن نہیں کہ اللہ حکم کرے تو پھر وہ چیز بندے تے واجب نہ ہو۔ ہر اللہ دا حکم صاحب ایمان تے واجب ہے۔ اللہ پاک نے پورے قرآن چ بڑے احکامات نازل کیتے ہیں، لیکن جڑا میں نے حکم ہوا جس حکم دے متعلق میں مجلس پڑھنا چاہنا، یہ اللہ پاک دا منفرد حکم ہے۔ یہ مطلب ہے اگر حکم منفرد ہے، اسلام آباد منفرد بھی سمجھانا پیا تو پھر کام خراب ہو گیا۔ یہ منفرد حکم ہے اس آیت مجیدہ۔ یہ مطلب طے ہو گیا اگر حکم منفرد ہے تو جس شخصیت دے متعلق ہوئے گا وہ بھی منفرد ہوئے گا۔ حکم عمومی ہوئے گا تو بندے بھی عمومی ہوں گے، حکم منفرد ہوئے گا تو شخصیت بھی منفرد ہوئے گی۔ اور اس گل میں سمجھان واسطے زیادہ دلائل دین دی لوڑ نہیں، جڑا منفرد ہوئے نا منفرد ہوتا ہی ہوئے جدے جیسا کوئی نہ ہو۔ منفرد ایسا ہوتا ہے جڑا وکھرا نظر جڑا وکھرا نظر آوے، الگ نظر آوے، انہوں پنجابی چاہتے ہیں نوے کڑا نظر آوے، جڑا وکھرا نظر آوے، جڑا منفرد نظر آوے۔ میں یہ آیت مجیدہ دا ترجمہ کر دینا، انہیں پتہ لگ جائے کتنا منفرد حکم ہے۔ یا ایہا الرسول، پہلے عرض کر دیا کہ قرآن دا کوئی حکم اس حکم تو علاوہ نہیں جڑا حکم دے کے خالق نے فرمایا ہوئے یہ نہ کیا تو کچھ بھی نہیں کیا۔ پورے قرآن حکیم ہے، بڑے بڑے احکامات موجود ہیں، لیکن ایک حکم ایسا ہے، میرے خیال مومنین اس حکم تک پہنچ گئے جڑا خالق نے فرمایا یا ایہا الرسول بلغ ما انزل علیک من ربک، اے میرے خاص رسول آج وہ خاص پیغام پہنچاتے۔ اور جڑی میرے کو اس ویلے زیر نظر کتاب ہے، یہ تار القادری صاحب نے لکھی
انہوں نے ترجمے بہت کمال چیز لکھی. وہ فرماتے ہیں اے میرے برگزیدہ رسول، جو کچھ آپ کی طرف سے آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا ہے وہ سارے کا سارا لوگوں کو پہنچا دو. بڑی کمال، سارے کا سارا لوگوں کو پہنچا دیجئے. ہاں ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو پھر رسالت کا کچھ کیا ہی نہیں ہے، رسالت کا کوئی کام کیا ہی نہیں گیا ہے. اور خالق فرماتے ہیں ہاں ایک بات ہے، واللہ یعصمک من الناس، یہ فکر کی ضرورت نہیں، اللہ تجھے لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا. اللہ تجھ کو محفوظ رکھنے والا ہے، اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا. یہ ترجمہ اتنے ہوا جی دیوبندی علماء نے کیتا ہے کہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو بچائے گا لوگوں سے، اللہ آپ کو بچائے گا لوگوں سے. اور قادری صاحب کی کتاب یہ ترجمہ ہے کہ ہاں اللہ کی جانب سے جو حکم ہوا ہے وہ پہنچا دو، اللہ لوگوں کو اس کے شر سے آپ کو بچانے والا ہے، اللہ آپ کو تحفظ دینے والا ہے. اللہ پاک نے اس معاشرے میں شراب تو منع کی تھا، حالانکہ جنہوں منع کیتا جائے انہوں غصہ لگتا ہے، لیکن شراب تو منع کرنے والا حکم دے کہ بھئی اللہ نے نہیں فرمایا کہ فکر کی ضرورت نہیں، اللہ تجھے شرابیوں سے بچا لے گا. اللہ پاک نے بت پرستان حکم دیتا ہے ان سے کہو کہ بت پرستی چھوڑ دیں. اتنے بھی خالق نے سپیشل نہیں آکھیا کہ آپ حکم دیجئے، اللہ تمہیں بت پرستوں سے بچانے والا ہے. بڑے بڑے سخت حکم آئے نا جی، وہ میں سارے نہیں پڑھتا. اللہ نے کدھرے نہیں فرمایا کہ میں تجھے لوگوں کے شر سے محفوظ رکھوں گا. یہ مطلب طے ہو گیا. آج والے حکم میں کوئی شر پھیلنے کا خدشہ تھا، اللہ کے کسی حکم میں شر پھیلنے کا خدشہ نہیں، اس میں شر کا خدشہ تھا. واللہ یعصمک من الناس، اللہ تجھے لوگوں کے شر سے بچانے والا ہے. آگے بڑی خوبصورت گل ہے، ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. اور حبیب فکر کی ضرورت نہیں، آپ کا کام پہنچانا ہے، منوانا نہیں ہے. آپ کا کام ہے ان بندوں تک پہنچا دینا. اگلی بات ہم کہہ دیتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کافروں کو ہدایت نہیں کرے گا، اللہ کافروں کو ہدایت نہیں کرتا. دو گلاں پہلے جناب واضح ہو گئی ہیں. ایک تو لوگوں کے شر سے اللہ آپ کو محفوظ رکھے گا. یہ مطلب کوئی ایسا حکم ہے سی جدے وچوں لوگاں دے شر دا خطرہ سی. شر ہمیشہ شرارتی پھیلاندے نے. تے میں حیران ہویا کہ جتھے اعلان ہو رہا سی نہ اتھے کوئی ہندو سی، نہ اتھے کوئی سکھ سی، نہ اتھے کوئی کافر سی، نہ اتھے کوئی مشرک سی، نہ اتھے کوئی یہودی سی، نہ اتھے کوئی عیسائی سی. یہ شرارت دا خطرہ کدے کولوں سی؟ میرا خیال ہے کہ غیر مسلم تے شرارتاں کرتے رہتے ہیں. بھی اسلام دے خلاف غیر مسلم شرارتاں کرتے رہتے ہیں. لیکن کمال ہے کہ جتھے اعلان ہو گیا تازہ حج کر کے پیغمبر پلٹے نے، میدان غدیر مسلمان ہی مسلمان نظر آ رہے سن. یہودی کوئی نہیں سی، کافر کوئی نہیں سی، یارا مشرک کوئی نہیں سی، عیسائی کوئی نہیں سی. حد دے وے کہ اتنے حاجیاں تے مسلمانہ دے مجمع میں چلا فرما رہے ہیں آج وہ پہنچا دو. آج میرے استاد مکرم فرماتے سن معراج کی رات جو فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا غدیر میں سنا دیا. قبلہ بہت مہربانی. کیوں اللہ یہ میرا آیت معراج ایک لفظ موجود ہے، اوہا الی عبدہ ما اوہا. ماں کا ترجمہ ہے جو، ماں کا ترجمہ ہے جو. یہ پھر قبلہ کو ترجمہ کروانے ہیں. دیکھو جی جہاں کام کو جانتا ہوئے وہ کو ہی لینا چاہیے. میرا خیال ہے ہر گل سے وڑ نہیں جانا چاہیے. ماں کا ترجمہ پوری دنیا نے جو کیتا ہے. اوہا جہاں جبریل نہ تھا وہاں بھی وحی ہوئی. جبریل کی پرواز سدرۃ المنتہا پہ ختم تھی، وحی ہو رہی ہے کعبہ قوسین پر. اللہ نے جبریل کو پیچھے رکھ کے نبی کو وحی کر کے کائنات کو سمجھایا کہ ہم وحی بھیجنے میں جبریل کے محتاج نہیں. ہم چاہیں تو خواب کے ذریعے وحی کر دیں، ہم چاہیں تو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے وحی کر دیں، ہم چاہے تو بغیر جبریل اور خواب کے سیدھی سیدھی وحی کر دیں. اللہ فرماتا ہے اوہا الی عبدہ ما اوہا. اوہا ہم نے وحی کی، الی عبدہ اپنے عبد کی طرف.
ہم نے وحی کی اپنے بندے کی طرف، ہم نے وحی کی اپنے عبد کی طرف۔ اللہ فرماتا ہے ما اوہا، جو کی تمہیں کیا، تُساں توجہ نہیں فرمائی، اوہا الی عبدہ، ما اوہا، ما کا معنی جو کی، جو کی۔ میں ایتھوں پیچھے جاواں قبلہ دے کان چ گل کراں تے تانوں آ کے آکھاں میں نے بات کر لی ہے، جو کی ہے تمہیں کیا۔ یہ مطلب ہے جو دا مطلب ما دا مطلب جو۔ حضرت الہی نے فرمایا اوہا الی عبدہ، میرا اوہا الی عبدہ ما اوہا۔ میرے نال ذرا سوالیہ انداز بنائے نا سارا مجمع، سوالیہ انداز تے بناؤ نا، تو ہاں بہت شکریہ۔ میرے دوستان نے بہت اچھا اینج کیتا ہے، اینج اشارے دا میں نے لطف آیا، باڈی لینگویج نال میں نے دسیا نے کہ سمجھ رہے ہیں۔ جو کی تمہیں کیا، ما جو کی تمہیں کیا۔ میرے استاد مکرم قبلہ صابر نقوی منڈی بہاؤالدین فرماتے سن جبریل بھی سوچتا ہی رہا کہ وہ ماں کیا تھا، جبریل بھی سوچتا رہا کہ وہ ماں کیا تھا، کیونکہ میں تو وہاں تھا ہی نہیں۔ تو وہاں کہا گیا اوہا الی عبدہ، بھائی سارے ماں کھو گئے سواد آئے گا نا۔ اوہا الی عبدہ ما اوہا، ہم نے وحی کی اپنے بندے کی طرف، جو کی ما اوہا، تمہیں کیا ما اوہا۔ جبریل سوچتا ہی رہا کہ خدا جانے وہ ماں کیا تھا۔ میرے استاد مکرم فرماتے تھے جبریل کو بھی اس دن پتا چلا کہ وہ محفوظ کیا گیا ماں کیا تھا۔ جب غدیر میں پیغمبر پہنچے تو اللہ نے فرمایا بلغ ماں۔ سبحان اللہ، شکریہ، بلغ ماں۔ آج بھی ماں کے متعلق کوئی نہیں جانتا، جبریل بھی شاید نہیں جانتا تھا کہ وہ ماں کیا ہے۔ معراج کے پردوں میں فرمایا گیا اوہا الی عبدہ، ہونتے مجمع نو یاد ہو گیا ما اوہا۔ میں مجلس سنجدی پڑھنی ہے تو ساں کو جدوں غدیر آنا کرنا نا، مبارک دین تو پہلے انہیں اشارہ کی کافی ہے، ایک دوجہ نو مومن مل کے آکھن ما اوہا، جی ما اوہا، ہم نے وحی کی اپنے عبد کی طرف، ما اوہا، ما دا معنی جو بھی کی، ما دا معنی جو کی تمہیں کیا۔ فرماتے سن جبریل کو اس دن پتا چلا جب اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسول، اے میرے خاص رسول، بلغ ما، آج وہ پہنچا دے جو، کیا بات، آج وہ پہنچا دے جو تیری طرف نازل ہو چکا ہے، نازل ہو چکا، نہیں لطف نہیں آیا، بہت شکریہ قبلہ، نہیں نازل ہو چکا ہے۔ بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دے جو اتارا گیا ہے تیری طرف، اتارا گیا ہے، دیوبندیاں دا ترجمہ ہے، اتارا گیا ہے، اتارا جا نہیں رہا، اتارا گیا۔ کمال ہے بھائی، اے عربی بہتر جانتے ہیں، قبلہ دی موجودگی جو پڑھ رہے ہیں، بڑے علماء نو پوچھنا یہ کوئی ماضی ہے، پتہ نہیں کدوں دی ماضی ہے۔ جو کچھ تیری جانب اتارا گیا ہے آج نہیں اتر رہا، جبریل آج نہیں اتر رہا، اتارا گیا ہے۔ جبریل لے کے نہیں آیا، جبریل تو صرف یہ کہنے آیا ہے کہ آج وہ پہنچا دو۔ کمال ہے بھائی، آج وہ پہنچا دو جو آپ کی طرف نازل کیا جا چکا ہے۔ ہاں ایک بات ہے، ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، آج اگر آپ نے یہ کام نہ کیا، یہ صرف منہ سے پہنچانا نہیں، کچھ کر کے بھی دکھانا، آج اگر یہ نہ کیا تو رسالت کا کوئی کام نہ کیا۔ احتیاطاً دیوبندی دوستان دا ترجمہ ہی پڑھ دینا، وہ فرماتے ہیں اور پروردگار تیرے کی طرف سے جو اتارا گیا ہے، اگر نہ کرے تو، یہ ترجمہ دا میں ذمہ دار نہیں، شاہ رفیع الدین ذمہ دار نہیں، وہ میں ہی کر رہے ہیں جی میں لکھیا نے۔ فرماندے نے اگر نہ کرے تو
بس نہ پہنچایا تو نے اس کا کوئی پیغام، یہ پیغام نہ پہنچایا اور کر کے نہ دکھایا تو نے اس کا کوئی کام نہیں کیا۔ انہوں میں سمجھانے واسطے ٹیچر رہا جی، میں 12-14 سال بچیاں نو بٹھا کے ٹیچر نو کھڑا کر کے اگر ڈائریکٹر تعلیم ٹیچر نو رکھے کہ اگر آپ نے یہ نصاب نہ پڑھایا جو میں آپ کو دے رہا ہوں تو تم نے آج تک کچھ نہیں پڑھا۔ میرے لوگ دیکھو جی، کون کہہ رہا ہے؟ ڈائریکٹر تعلیم سکول دے ٹیچر نو کہہ رہا ہے بچیاں دے سامنے، بچیاں نو کچھ نہیں کہہ رہے۔ مہربانی، بچوں سے کچھ نہیں کہہ رہا، بچے تو بیٹھے ہوئے ہیں لیکن بچوں کے سامنے ڈائریکٹر تعلیم ٹیچر کو کہہ رہا ہے کہ آپ نے بہت کتابیں پڑھائی ہیں، یہ میں آج ایک کتاب آپ کو دے رہا ہوں، اگر یہ نہ پڑھائی تو کچھ بھی نہیں پڑھائی۔ میرا خیال گل تے وہ ٹیچر نال پیا کرتا ہے، کچھ نہ کچھ بچیاں نو بھی میرا خیال ہونا چاہیے، پڑھانا تے بچیاں نو ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ بچوں سے بات وہ نہیں کر رہا، ٹیچر کو کہہ رہا ہے کہ اگر تو نے نہ پڑھایا تو نے کچھ بھی نہ پڑھایا۔ خبردار، چاہے بندہ 90 سال کا ہو توحید کے سامنے بچہ ہوتا ہے، بندہ 80 سال کا بھی ہو نبوت کے سامنے بچہ ہوتا ہے۔ پورے غدیر میں وہ بچے پھیلے ہوئے تھے جو ہمارے بزرگ ہیں لیکن توحید کے سامنے بچے ہیں، نبوت کے سامنے بچے ہیں، وہ پڑھنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ نے مسلمانوں سے نہیں کہا کہ اگر آپ نے نہ مانا تو آپ نے کچھ بھی نہ مانا، بندوں کو بٹھا کے نبی کو کہہ رہے تھے اللہ اگر آپ نے نہ پہنچایا تو نے کچھ بھی نہ پہنچایا، آپ نے نہ سنایا تو کچھ بھی نہ نے سنایا۔ مسلمانوں کے سامنے اللہ پیغمبر سے بات اس لیے کر رہے تھے تاکہ بندوں کو علم ہو جائے، اگر یہ نہ پہنچائے تو کچھ نہیں بچتا، تم نہ مانو گے تو تمہارا کیا؟ بہت شکریہ۔ میرا خیال ایک اور جملہ دیا، اللہ پیغمبر سے بات کر رہے ہیں اگر آپ نے نہ پہنچایا تو نے کچھ بھی نہ پہنچایا، تو بندے خود سوچیں، اور جو ولایت نبی پر اتنی واجب ہے ہم پہ کتنی واجب ہو؟ جس کا پہنچانا پیغمبر پہ واجب ہے اس کا ماننا ہم پہ واجب، ہم پر واجب، ولایت کا ماننا ہم پر واجب ہے۔ ایک دکھ ہے، اگر میں آکھاں کہ میں اسلام آباد آج پڑھ کے آیا، بہت شکریہ، اسلام آباد پڑھ کے آیا، جڑے ویلے میں گل کیتی تے سکھاں دے منہ ایڈے ایڈے ہو گئے، سکھے تھے آئی کوئی نہیں۔ یا میں آکھاں میں پڑھن لگا مجلس ہندوؤں کی، ہندوؤں کتنے سننی ہے، وہ ہندو ہے ہی کوئی نہیں، میں ہندو کیوں کریں؟ جدوں غدیر وچ کافر ہے ہی کوئی نہیں سی۔ اللہ فرمایا ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دے گا۔ یہ مطلب ہے جو آج والی ہدایت نہ لے گا اللہ کی نظر میں کافر ہے۔ مہربانی، بہت شکریہ۔ یہ آیت مجیدہ تساں سن لیا، میرے کو کتاب ہے سیف الجلی، نام ہی کافی ہے، فرج تے لکھا ہوتا نام ہی کافی، ایک فرج ایسی ہے جتے لکھا ہوتا نام ہی کافی ہے، میرا خیال ہے نام ہی کافی، نام ہی کافی۔ پروفیسر طاہر القادری نے لکھی السیف الجلی، ترجمہ کرے کوئی بندہ، سیف الجلی، اللہ کی تلوار، مہربانی، سیف الجلی علی منکر ولایت علی۔ چلو کتاب دا نام والی ٹھنڈ پہ گئی، خدا جانے دا اثر کی ہوئے گا۔ انہوں نے لکھی ہے جی شیعہ نہیں، جی طاہر القادری صاحب شیعہ نہیں، میں عرض کر رہا ہوں شیعہ نہیں، اہل سنت۔ السیف الجلی علی منکر ولایت علی،
ایک ہی لفظ پوری مجلس سمٹ کے بچ آ جائے گی. قرآن تے ایک ہاتھ رکھنا, علماء دی موجودگی سادات دی موجودگی چ پڑھ رہے ہیں, بالکل وہ لفظ جو لکھے نے وہ فرماتے ہیں کہ علامہ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ یہ آیت حضرت علی کی فضیلت میں نازل. سبحان اللہ. تو لطف نہیں لیا؟ نہیں, میرا خیال ہے جیڑی گل بچوں رہ گئی ہے نا, مہربانی, جیڑی گل بچوں رہ گئی ہے میرا تھی تاں چپ کیتے ہو. فرماندے نے نہیں پورا نہیں پڑھیا, میں معاف کرنا, معذرت کرنا. یہ آیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں نازل ہوئی. بچوں رضی اللہ رہ گیا سی, میں پڑھ چھڑیا یار. تو کل کسی بندے آکھنا پہ توڑے مولوی اگے قرآن رکھ کے تے بچ صحیح نہیں پڑھیا. میں صحیح پڑھیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں نازل ہوئی. فضیلت اسے کہتے ہیں جس کے مل جانے سے بندہ افضل ہو جائے. اگر حضرت علی کی فضیلت میں اتری ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علی رضی اللہ بھی ہونا دوسروں سے افضل ہوتا ہے. بہت شکریہ کہ بلا جب فضیلت میں نازل ہوئی ہے تو یقیناً فضیلت بتانے کے لیے نازل ہوئی ہے. فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی, جب میں یہاں پہنچا تو قبلہ موجود تھے. جب ایک وقت ہوتا ہے, جب میں پہنچا تو قبلہ ممبر پہ موجود تھے. یہ مطلب ہے جب ایک ٹائم سی, ہون نہیں ہو, جب گزر گیا ہو. جب میں پہنچا قبلہ موجود تھے, جب میں پہنچا زیادی صاحب موجود تھے. جب نو ذہن چ رکھنا. فرماتے ہیں جب یہ آیت اتری تو حضور نے حضرت علی سے فرمایا قوم یا علی. کمال ہے بھائی, قوم یا علی, اٹھ اے علی اٹھ. علامہ علی نقی صاحب نے جڑا یہ تشریح کی ہے وہ میں کمال دی پسند ہے. وہ فرماتے ہیں یہ تصور, جلدی کر یار, حیدریہ آ گیا بات. اے تصور تساں قبلہ ویکھیا ہوئے گا. اے تصور تصویریں تے بنے. اے تصور یارہ تصویریں نکلیاں نے سارے نیٹ تے. اے تصویر ہے کل پرسوں دی. علامہ علی نقی صاحب فرماتے ہیں اچھا تصور ہے کسی مصور دا, لیکن اصل صورت ہے کہ حضرت علی بیٹھے ہوئے تھے قریب پیغمبر کے پلانوں کے ممبر کے اوپر. نبی کھڑے تھے, علی بیٹھے ہوئے تھے. علامہ علی نقی صاحب نکن لکھنوی وہ فرماتے ہیں بیٹھے ہوئے تو علی بیٹھے ہوئے تھے اگرچہ, لیکن مجمع میں سے بندے آپس میں ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے ہو نہ ہو بات کوئی اسی کے متعلق. ہو نہ ہو, سبحان اللہ, ہو نہ ہو بات, مہربانی, ہو نہ ہو بات کوئی یا اسی کے متعلق ہے. وہ فرماتے ہیں پھر حضور نے اس آیت کے اترنے کے بعد فرمایا قوم یا علی اٹھ, یا علی اٹھ. اٹھ کے علی کھڑے ہوئے. من کنت مولا ہو, اے جو لکھی نا جی, یہ جہازہ کوئی نہیں, یہ لکھے ہے من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو. یہ بھی ہے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا, یہ بھی حدیث ہے. چلو حاضہ ہوئے نہ ہوئے ہے علی سی. جے مہربانی بات, دوسرا بندہ ممبر تے کوئی نہیں سی. اگے جڑی نقشہ کھچیا نا علی نقی صاحب نے, او دا مینوں کوئی لطف ہے تو اڈے اندر بھی آ گیا تو مجلس مکمل ہے. وہ فرماتے ہیں پھر جب کہا اٹھ اے علی اٹھ, اٹھ کے علی کھڑے ہو گئے. پیغمبر منہ سے کچھ نہیں بولے, کافی خطبہ دے چکے تھے, بعد میں بھی کافی دیا. جب علی کھڑے ہوئے تو نبی کچھ بولے نہیں. من کن تو مولا سے پہلے جدی میرے آنکھ چکھے جڑا میرا ویکھ رہا میرے لو انہوں لطف آئے گا. پھر نبی منہ سے نہیں بولے, میں نہیں بولنے لگا, میں دسنے لگا نبی کی کیتا ہے. جب کہنے لگے علی اٹھ کے کھڑے ہوئے تو پیغمبر نے یہ کیا کیونکہ اللہ نے کہا تھا یہ نہ کیا. بھائی صرف بولنے کی بات نہیں, ان لم تفعل, اگر آپ نے یہ نہ کیا, وہ کیا کیا, آپ بولنے کی بات نہیں کچھ کرنے کی بات ہے. فرماتے ہیں یہاں رسول کھڑے تھے, سارے دیکھ رہے ہیں جی, کہاں کھڑے تھے, یہاں علی کھڑے تھے. پیغمبر نے یہ کیا. مہربانی پھر سن لو, جو کہا
بھی سناتا ہوں یار لیکن جو کیا وہ کیا کیا؟ اشارہ ہن دعا کرو کہ ساری گل دا بھی کسی نو پتہ نہ ہو، ورنہ بندہ سناندا ہوئے تے جنوں آوندی ہوئے نو اگے لگ جاندے کہ بلا الحمدللہ میری رہنمائی فرمائی ہے میں اتھے ہی رہ سا بتدریج، لیکن مہربانی فرمائی نے یہ مطلب ہے کہ گل صرف انہاں کول نہیں ہر کسے کول ہے۔ ہاں میرے مولا دے اللہ بہت شکریہ۔ ایتھے کھلوتے سن پیچھے ہٹ کے فرمانے تھے حضرت علی حکم رسول سن کے آ گیا، علی نقی صاحب فرماتے ہیں اب آگے علی کو کھڑا کیا اور پیچھے حضور کھڑے ہو گئے، انہوں نے نزدیک کو فرماتے ہیں ایک ہاتھ نہیں دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر، دونوں ہاتھوں سے پیچھے کھڑے ہو کے پکڑا اور بلند کیے، اتنا لطف ہے۔ اور فرماتے ہیں اب لوگوں کو نبی نظر نہیں آ رہے تھے، ہائے ہائے اب لوگوں کو نبی نظر نہیں آ رہے تھے، اب پورے مجمع کو علی نظر آ رہے تھے۔ آگے علی کے بازو تھے، پیچھے مصطفیٰ کے تھے، آگے علی کا چہرہ تھا، پیچھے مصطفیٰ کا تھا، جس میں اطہر نبی کا پیچھے تھا، علی کا آگے تھا۔ جب پورے مجمع نے علی کو دیکھ لیا والا ملک نبی فرماتے ہیں کچھ منہ سے کہنے سے پہلے نبی نے سمجھا دیا تھا جب میں چھپ جاؤں نا تو یہی ہے۔ آباد رہے جناب، جب میں کبھی چھپ جاؤں مہربانی مہربانی جب کبھی شکریہ صاحب، اور ساتھ ہی منہ سے ارشاد فرمایا من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا ہو۔ حضرات یہ ہر کسی کا مولا نہیں، حضرات یہ ایرے گیرے کا مولا نہیں، حضرات ہر بندہ اسے مانے گا بھی نہیں، اور اگر کوئی نہ مانے تو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں۔ نماز کے لیے وضو شرط ہے، جو وضو ہی نہیں کرتا نماز کیسے پڑھے؟ کمال ہے، پیغمبر نے ہر کسی کی گردن پہ علی کا بوجھ نہیں ڈالا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی پر اتنا بوجھ ہی نہیں ڈالتا جس قابل بندہ نہیں ہوتا۔ سارے بندے ولایت کے قابل نہیں ہوتے۔ جی پیغمبر نے کب کہا ہے کہ اس کو تم مولا مانو گے اور میں ہر کسی کو منواؤں گا؟ ہر کسی کو نہیں، پیغمبر نے شرط رکھی ہے کہ یہ ہر کسی کا مولا نہیں، مان کون تو مولا ہو۔ کیا بات، مان کون تو مولا ہو فہذا علی مولا، اس کو مولا وہ مانے گا جو پہلے مجھے مولا مان۔ نہیں بہت شکریہ، میں سادات عظام کو دعا حاصل کرنے لگا۔ یار جی میں اتنے نماز پڑھی ہے، کافی حضرات نماز پڑھ رہے سن، جہاں بندہ نماز تک پہنچ گیا ہے وہ تے شک کیتا جا سکتا ہے وضو کیتا سو کہ نہیں؟ یارہ میں پہنا بندہ نماز پہ پڑھتا ہے وہ تے شک کیتا جا سکتا ہے کہ پتہ نہیں وضو ہے کہ نہیں؟ وضو کرتے تے شک ہو سکتا ہے کھورے پڑھے کہ نہ۔ بھائی وضو کرنے والے بندے تے شبہ ہو سکتا ہے کہ ممکن ہے وضو کر کے بیٹھے تے اہم کام پہ جائے، فون آ جائے کہ تہاڈی والدہ ماجدہ سخت بیمار نے، یا تہاڈے والد گرامی دا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، یا اے ہو گیا ہے۔ ہو سکتا ہے وضو تو بعد نماز نہ پڑھے، شکریہ کہ بلا نماز نہ پڑھے تو ادھر دوڑ جائے۔ ہو سکتا ہے نماز نہ پڑھے قرآن پڑھے۔ وضو کرتے کو دیکھ کر بندہ یقین نہیں کر سکتا کہ یہ کیا کرے گا، تسبیح کرے گا، قرآن پڑھے گا، نماز پڑھے گا، جنازے میں جا رہا ہے پتہ نہیں۔
لیکن اس کا تو یقین نہیں وضو جو کیا ہے نماز پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا، کیونکہ وہ پہلے ہے، وضو پہلے ہے، نماز بعد میں۔ جو نماز میں کھڑا ہے اس پہ تو شک نہیں ہو سکتا اس کا وضو ہے کہ نہیں، کیونکہ نماز بعد میں ہے، وضو پہلے ہے۔ جو محمد رسول اللہ پڑھ چکا ہے اس پہ شک ہو سکتا ہے کہ وہ علی کو مولا مانے یا نہ مانے۔ جو علی ولی اللہ پڑھ چکا ہے اس کا یقین ہے کہ محمد کو مولا مان چکا۔ شکریہ بابا جی، نہایت مہربان بھائی، کمال انداز ہے تمہارا۔ اور جو علی میں جیلم چو گزر کے آیا، تھوڑا جا وقت اتھے لگ گیا، اتھے کوئی پھٹی سی کچھ ہے، سلنڈر پھٹیا سی تے رش سی بڑا، میں ایس رستے آواں تے جیلم لنگ کے پنڈی آنا، اور جی ٹی روڈ تے آواں گا تے جیلم لنگا تے پنڈی آواں گا نا، اور اسلام آباد آواں گا تے جیلم لنگا نا، جے میں روڈ ایسے تو آواں، جے ایسے روڈ تو آواں، جے ایسے روڈ تے حضرات جو روڈ ولایت کو جاتا ہے راستے میں نبوت آتی ہے، اور ختم نبوت پر مہر کا نام علی ابن ابی طالب ہے، ختم نبوت پر مہر ولایت علی ہے۔ جناب محترم پرویز علیہ صاحب فرماندے سن کہ نصاب جتھے تسی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھو اتے خاتم النبیین میں لکھو تاکہ بچے ختم نبوت تے پکے ہو جائیں۔ اللہ انہوں نے رہائی دے وے۔ میں ادو بھی آکھیا سی، میں کہا جی اپنے بچیاں نو پکیا کرو، ساڈے تے پکے جے اے ہو کہ میں پکے، کھڑا ہو بچیا کھڑا ہو، اینو ایتھے باپ نے بایا، چچا نے بایا، ماموں نے بٹھایا، اے جاندہ ہے علی ساڈا مولا ہے، اے جاندہ ہے علی ساڈا مشکل کشا ہے، اے جاندہ ہے علی ساڈا امام ہے، اے جاندہ ہے علی بلا فصل ہے، اے کتاباں چلی نو رضی اللہ پڑھتا ہے، سمجھدہ علیہ السلام ہے۔ کھڑا کھڑا کھڑا، چلو ٹھیک ہے بیٹھ گیا بچہ، ایک کتاب پانچ رضی اللہ پڑھتا ہے، سمجھدہ علیہ السلام ہے، مشکل کشا بھی بنتا ہے، حاجت روا بھی بنتا ہے، علامہ اقبال دی طرح مشکل کشا بھی بنتا ہے، حاجت روا بھی بنتا ہے، امام بھی بنتا ہے، خلیفہ تو بلا فصل بھی بنتا ہے۔ اینو ضمانت دے کے لے جا تے پرا کھڑ کے اینو آخ کہ ساڈا خیال ہے کہ حضرت علی نبی ہونی والے سن، اے آکھے گا حیا کارو ولی نے، علی نبی نہیں علی ولی ہے۔ لوگ آتے نے بوٹی پیندے نے، چاچ نے بوٹی پیتی ہوئے گی نا او دی ویڈیو بنائی جو مست ہو کے کدھر آکھے علی نبی اللہ۔ میں پہ آنا میں نارمل بندے دی گالی نہیں پہ کرتا، جس بوٹی پیتی ہوئے انہوں کہتے ویڈیو میں نو پیجی ہوں آندہ ہوئے مست ہو کے بے ہوش ہو کے علی نبی اللہ۔ ساڑھے آڑے کسے کتائی کر کے بوٹی بھی پی لئی ہوئے نا آندہ ہو علی ولی اللہ، ساڑھا بے ہوش بھی ہوئے تے نبی نو نبی مندہ ہے علی نو علی سار اٹھاؤ بے سارا ہو، ساڑھا بے ہوش بھی ہوئے تے علی نو نبی نہیں آکھے گا علی ولی اللہ۔ اب بچہ چھوٹا ہے اور تینوں کیڑی مثال دیا، بچہ بھی چھوٹا ہے اے بھی علی نبی اللہ نہیں آکھے گا، علی ولی اللہ آکھے گا، تے ساڑھا بے ہوش بھی ہوئے تو وہ بھی علی نبی اللہ نہیں آکھے گا، علی ولی اللہ آکھے گا۔ قرآن دی قسم اساں کدی بچیاں نو پکا نہیں کیتا کہ کسے اور نو نبی نہ منیا جے، اے کسے اور نو نبی نہ منیا جے۔ ساڑھے بالا نو بھی پتا ہے جدو محمد تو بعد علی نبی نہیں ہو سکتا اور کہنا نبی ہو جائے۔ سبحان واہ بچے۔ میرے محترم سامعین، من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا۔ ہوں وہ بندے جڑے من چکے نے کہ علی مولا نے، ہوں مولا تے کنفرم ہو گیا، وہ زیادہ کنفرم ہو دو ہے جدو طارق جمیل صاحب نے کیتا، چونکہ وہ بریلوی بھی نہیں سن، دیوبندی عالم دین سن، اور اتنا بڑا اجتماع کو دعا کراندہ سی۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے جب سے حدیث پڑھی ہے نا، حدیث من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا ہو، ساڑھے آنکھیں تے بندے لگتا نہیں، سانتے ہوں جی کافر سمجھتے نہیں، ساڑھی کہنا سنتا جی۔ اے طارق جمیل صاحب دے فرمان تو پہلا بندے سمجھتے ہیں من کن تو مولا قوالی ہے۔ یقین کرو انہاں دا خیال سی
کہ شاید نصرت فتح علی خان نے فرمایا من کن تو مولا علی علی، بخشی سلامت نے آکھیا من کن تو مولا علی. اے تو شکر ایک عالم دین نے آکھیا کہ لوگوں یہ حدیث ہے، حدیث ہے. اور میں نے جب سے یہ حدیث پڑھی ہے اور فرماندن میں حضرت علی نہیں کہتا، مولا علی کہتا. کیا بات ہے، مولا علی کہتا ہوں. حضرات ہم اہل حدیث ہیں. بندے 6-7 میرے نال بولنے نے موکھے ہو. اہل حدیث کسی خاص لباس کا نام نہیں، حدیث کو ماننے والے کو اہل حدیث کہتے ہیں. جب یہ حدیث ہے تو پھر ہم اہل حدیث ہیں. وہ یار ہم سے بڑا اہل حدیث کون ہے؟ لوگاں نو 6,000 حدیث زبانی یاد ہے تے علی نو مولا نہیں مندے. سانو ایک ہی اہل حدیث کر گئی، مان کون تو مولا ہو فہذا. مولا ماننا حدیث کے مطابق بلند کرنا سنت رسول، علی کو بلند کرنا سنت رسول ہے. ہم اہل سنت بھی ہیں. کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے. علی کو بلند رکھتے ہیں، یہ نبی کی سنت ہے، لہذا ہم اہل سنت ہیں. والجماعت کا میں ذمہ دار نہیں، ہم اہل سنت ہیں، ہم اہل حدیث بھی ہیں. اسی لیے سنو تو میں قریب کرنا، چونکہ ہم اہل سنت ہیں، نبی کی سنت کو جانتے ہیں. مسواک کرنا نبی دی سنت ہے، بولو بولو. درمیان چو مانگ کرنا نبی دی سنت ہے. تروں کٹان والے گلاس پینا نبی دی سنت ہے. کروٹ تے سونا نبی دی سنت ہے. قرآن تے میرا ہاتھی انیاں سنتاں تے عمل کیتا ہی. بطول دے سامنے اٹھنا نبی دی سنت. ہاں سر اٹھاؤ یار، نبی دی سنت ہے. چونکہ ہم ادھروں دیکھو جی، میں میرا خیال ویکھ ہی لو پہ نہ ویکھ نہیں گل ضائع نہ ہو. بسم اللہ بسم اللہ. جی بسم اللہ. قبلہ علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب، نقوی بھی شہنشاہ بھی، دو گلاں. پہلے نقوی ہونا ہی شہنشاہیت دی علامت ہے. یہ دو بڑے کیڑے شہنشاہ ہو سکتے ہیں؟ نقوی بھی الحمدللہ امام علی نقی علیہ السلام دی اولاد، اور پھر شہنشاہ بھی اور سید. اور ویسے تو میں نے چھڑ دینا چاہیے، کیونکہ سید ہونا تے ممبر نو اپنا نہیں سمجھنا چاہیے. میں کہا سید آ جان تو ممبر نو اپنا نہیں سمجھنا چاہیے. ہوں انہوں واسطے اردو بھی بولنی پینی ہے. کی خیال ہے تہاڈا؟ قبلہ میں عرض کر رہا ہوں. ویسے تو مینوں فرماندے نے کہ میں تیری پنجابی نو جان نہ سمجھنا، ہر وقت ساڈے کول ہوندے نے. سید آ جائیں نا تو ممبر کو غیر سید کو اپنا نہیں سمجھنا چاہیے. سید آ جائیں تو اپنا نہیں سمجھنا چاہیے. اور سید آ جائے تو غیر سید کو ممبر اپنا. اب میں ان سے پوچھ کے باقی کا وقت پڑھوں گا، باقی کے چند منٹ آپ سے اجازت سے پڑھوں گا، کیونکہ اگر ان سے اجازت نہ لی جائے تو ان کے بچے بھی کہہ جاتے ہیں نیچے اترو، یہ تیرے باپ کا ہے یا میرے. شکریہ. آباد رہو جناب، مہربانی. میں توجہ اثر کر لیں.
میں ختم کر دیں یا علی تو جو ہے جناب میں قبلہ نو ٹائم وقت دیا جناب قبلہ نو وقت دینا میں وہ میں پڑھنا میرے لو ویکھو تو میں پڑھنا مصیبت دے سن دے تسی منے ہو دفیں دے ادھروں ہاتھ مکی تو یار سنو مینو ویکھو پر نہیں میں تو تنگ نہیں کرنا اے بڑے چیر دی گل ہے لوکی سن دے کسے نو نے ویندے کسے نو کمال ہے یار خدا دی قسم یہ اس علی کی اولاد ہیں لوگوں کے سامنے نبی بھی بات کرتے تھے لوگ سنتے نبی کو تھے دیکھتے علی بہت شکریہ قبلہ مہربانی ہون بشک ویکھو عبادت اوے سادات دا چہرہ پہ بندے ہو خیر ہوئے توڑی میرے محترم سامعین جڑے ویلے مولائیت سرکار امیر المومنین دا اعلان ہو گیا مولا آکھیا نے اس غدیر دے متعلق بڑے لوگ پریشان نے جنہیں تسی خوش ہونا انہیں بندے پریشان نے میں صرف قبلہ کو دعا لین واسطے کا جملہ آنا یہ جڑی کتاب ہے پروفیسر طاہر القادری صاحب نے لکھی ہے یہ فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس نے 18 ذی الحج کو روزہ رکھا اس کے لیے 60 مہینوں کے روزوں کا ثواب لکھا جائے گا 18 ذی الحج دا ایک روزہ جنہیں رکھیا کنیا روزیاں دا ثواب 60 روزیاں دا ثواب نہیں اور یارہ 60 مہینے ضرب دے ہو نا 60 نو 3 نال تے کنے دن بندن 1800 روزہ بندہ جی کنا 1800 روزہ ایک رکھے روزہ ایک رکھے لوگ غدیر کی خصوصیت کو عمومیت میں بدلنے کے درپے ہیں کیا بات ہے میرے کو اردو سن کے بندے سمجھنے ہیں کہ تو چوری کیتی میں ٹیچر رہا میں اردو آؤں ہے میرے اردو دشرے موجود نے کوئے تھے چل الحمدللہ لوگ درپے ہیں کہ اس کی خصوصیت کو عمومیت میں بدلا جائے اس کی خصوصیت کو عمومیت میں بدلنے کے لیے لوگ کہتے ہیں مولا کے کئی معنی ہیں مولا کے کئی معنی ہیں تیرے دھوکے بازی کو نبی جانتے تھے اسی لیے صرف انہوں نے علی کو مولا نہیں کہا فرمایا مان کون تو مولا ہو فہذا علی مولا ہو نبی جانتے تھے اللہ کے دیے ہوئے علم سے کہ لوگ مولا کے معنی بدلنے کی کوشش کریں گے پہلے میں مولا ہوں جس کا میں ہوں اس کا علی مولا ہے تاکہ کائنات علی کے لیے وہی ترجمہ کرے جو محمد کے لیے ترجمہ کرے بہت شکریہ ایک روزہ رکھیا ہوئے 18 ذی الحج دا ایک کنیا روزہ دا ثواب ہے 60 چلو موقع ہی گل روزے دا نام ہے لینا تے گھبرا کیوں جاندے روزے جے دور نے اجے تے محرم سفر ربیع الاول ربیع ثانی جمادی الاول جمادی ثانی رجب شعبان تے رمضان اجے کھول کے بولو اجے دور نے کی تے پتہ ادو پہلا فوت ہی ہو جائیے نہ ہی رکھنے پین کی پتہ موت بھی تو بندے نو آ سکتی ہے بچ جائے بندہ روزے تو کی پتہ جے آ گئے تو واجب نے جے آ گئے زندگی چاہ گئے تو واجب نے کنیا روزے دا ثواب ہے 60 مہینوں کے روزوں کا ثواب کون دیندہ اسلام آباد ساڑھے علاقے بھی اللہ ہی دیندہ فکر نہ کرو ثواب کون دیندہ کدی تھوڑا دیندہ کدی زیادہ دیندہ وہ دی مرضی ہے کدی ثواب کٹا دیندہ کدی ثواب ودا دیندہ پوچھنے والا ابو ہریرہ صاحب کو لو کہ وہ کون سا دن تھا وہ فرماتے ہیں یہ غدیر خم کا دن تھا کیا بات عام 18 ذی الحج نہیں یہ غدیر خم کا دن تھا اور پیغمبر نے فرمایا جو ایک روزہ اس دن کا رکھے گا اس کے لیے 60 مہینوں کے روزوں کا ثواب ہوگا دیاڑی ہوئے نا 1000 مزدور دی انہوں 1500 روپیہ مالک دے چھڑے وہ 2 باری گنتا ہے وہ آندھا میں ایک دیاڑی لائیے وہ آندھا لے جا آج
لے جا آج لے جا اوے آج لے جاؤ کی یاد کریں گا اس آج نو آندے جے الیوم تو آلے سنن دی کیا بات ہے الیوم آج کے دن وہ آندہ آج لے جا وہ دوجہ مزدورانو پوچھ دے یہ تے ہزار دا ہزار دن دے سن آج ود پہ دن دے نے آج کی آج 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 یہ مالک بہت ہے پہ دن دے نے آج کی مزدور نو 500 روپیہ زیادہ ملے جو پوچھتا پھر دے کہ آج مالک کیڑی گل تو راضی ہوئے نے کیڑی گل تو راضی ہوئے نے کیڑی گل تو راضی ہوئے نے مولوی تینو قرآن دا واسطہ ہی اللہ جو ایک روزے دا ثواب 60 مہینے دے روزے پہ دیندا ہے ایک باری تے اللہ نو پوچھ کیڑی گل تو راضی ہوئے اور یار ثواب ناراض ہو کے دئی دا کہ خوش ہو کے بولو بولو اور یارا ثواب ناراض ہو کے دئی دا خوش ہو کے دئی دا یہ دا مطلب ہے غدیر پہ اللہ خوش ہے غدیر پہ اللہ علماء دی موجودگی بہت چھوٹا بندہ کچی پکی دا طالب علم شیعہ خطابت ہے کچی پکی دا طالب علم بڑیاں لوگاں دی موجودگی گل میری بڑی ہو جانی ہے اونج نہیں سی کمال ہے یار اگے قرآن پچھے سید میری گل بڑی ہون لگی ہے حضرات ہمیں قرآن کی عزت کی قسم سادات کی حرمت کی قسم ہم کسی کو چڑھانے کے لیے عید نہیں کرتے کسی کو مایوس کرنے کے لیے عید نہیں کرتے قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں ہم کسی کی فوتگی کی وجہ سے بھی عید نہیں ہم ایسے لوگ نہیں ہیں ہم ایسے لوگ نہیں ہیں کہ کسی کے گھر میں غم ہو جائے تو ہم اس کی خوشی منانے لگے تو قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بتا عید غدیر پہلے آیا تھا یا فوتگی پہلے ہوئی کمال یار کمال ہے یار ہاں عید والے دن نقصان ہو سکتا ہے عید والے دن کسی کا نقصان ہو سکتا ہے لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر تو عید والے دن یہ ہوا عید والے دن یہ ہوا تو پریشانی ختم کر میں تجھے علاج بتاتا ہوں بڑا آسان سا ہمارے گھروں میں بھی عید والے دن نقصان ہو چکے ہیں ہم عید بھی پڑھتے ہیں ان کا غم بھی کرتے ہیں تو غم بھی کر اور عید میں بھی شامل ہو ہم سے صرف ہم کسی کی فوتگی کی کتنے روزوں کا ثواب ہے 60 مہینے ثواب راضی ہو کے دے راضی ہو ہم سے لوگ پوچھتے ہیں اوہ کس بات پہ خوش ہو اللہ ایک روزے کا 60 مہینے کے برابر ثواب دے کے کہہ رہے ہیں کہ آج میں بھی خوش ہوں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں ہم کسی غیر کی وجہ سے خوش نہیں جس وجہ سے اللہ خوش ہے اسی وجہ سے ہم خوش ہیں لوگ صحابہ کا دم بھرتے ہیں اور ہمیں مارتے ہیں صحابہ کے بہانے سے ہمیں مارتے ہیں کہ یہ ہماری غمیوں میں خوشی کرتے ہیں ان کو مار دو قرآن سامنے پچھے سید ایک جملہ آخری فرماندن جب حضور نے طاہر القادری جب حضور نے انہیں حوالے دیتے ہیں خطیب بغدادی تاریخ بغداد طبرانی المعجم واحدی اسباب النزول رازی تفسیر کبیر ابن عساکر تاریخ دمشق الکبیر یہ سارے ابن کثیر البدایہ والنہایہ اے میں نہیں دیتے یہ طاہر القادری صاحب نے اپنی کتابوں نے حوالے دے کے فرماندن جب حضور نے اعلان ولایت علی کر دیا تو حضرت عمر بن خطاب اٹھے سارے بھائی سارے اٹھا تو ہم میری ساری تقریر سنی ہے قبلہ دیاؤں تو میں پڑھ رہا سا کہ نبی نے فرمایا کم یا علی اٹھ ہن تو دسنا حضرت علی کو تو نبی نے اٹھایا تھا حضرت عمر کو کس نے اٹھایا بولو 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 کنے نبی آکھا جی مولا علی آکھا جی خود اٹھے ان کی خوشیوں میں خود اٹھنا صحابہ کی سنت اٹھے ہیں اور اٹھ کے ایک لفظ فرمایا ہے فرماتے ہیں اٹھ کے فرمایا مبارک ہو وہ لوگ کہتے ہیں کس بات پہ خوش ہو رہے ہو اسی بات پہ جس پہ حضرت عمر مبارک دے رہے ہیں
ہر صحابی مبارک دے رہے ہیں کہ مبارک ہو. کنوں مبارک دیتی نے؟ جلدی بولو جی یارا کنوں؟ حضرت علی نو دیتی. حضرت علی علیہ السلام نو مبارک دیتی نے جڑے مولا بنے. مبارک دیتی ہے حضرت عمر بن خطاب نے مبارک دیتی. اٹھ کے مبارک ہو. یہ بھی کہہ سکتے سن. میں شاہ جی نو کہہ سکنا قبلہ تشریف لے آئے نے, شاہ جی تشریف لے آئے نے, سید تشریف لے آئے نے, نقوی صاحب تشریف لے آئے نے, کئی نے. اے تے میں کہہ سکتا بھائی ایری تشریف لے آئے نے. انہوں نے بھائی آکھے تے کوئی سید آکھے. میں نہیں کہہ سکتا کہ میرے بھائی تشریف لائے ہیں نا, یہ بڑے لوگ نے. کچھ سید کہہ سکتے ہیں کہ میرے بھائی آئے. بہت شکریہ قبلہ. اور بالکل بھی حضرت عمر نے یہ میں جی پنجابی بولنا اے نہیں نے آکھیا بھائیا جی مبارک جی. سار اٹھاؤ سار اٹھاؤ. کیونکہ وہ جانتے تھے یہ محمد کا بھائی ہے. یا علی انت خیف دنیا والا. قبلہ شکریہ. قبلہ دا ہاتھ اٹھانا ہن مینوں ساری زندگی داد نہ ملے تو مینوں اے ہی بتھیری. مولا تانوں جزا دے. وہ کی آکھیا نے؟ میرا 3 لفظ بولو. بھائیا جی مبارک نہیں, ایک اور لفظ ہے اودی مدد. یارا مبارک ہی. اے تے یار مشہور بندے کیتے ہیں. اے بھی کہہ سکتے سن یارا مبارک نہیں, بھائیا مبارک ہی, لالا جی مبارک جی نہیں. اے بھی کہہ سکتے سن اے علی مبارک ہو. حد کر چھڑی نے. فرماتے ہیں مبارک ہو تجھے اے ابو طالب کے بیٹے, مبارک ہو تجھے ابو طالب کے بیٹے. حضرت عمر نے آسانی پیدا کر دی. کیوں؟ شاید وہ جانتے تھے مگر کوئی بھی ماں اپنے بیٹے کا نام علی رکھ دے اور وہ علی کہے میں مولا ہوں. انہوں نے فرمایا ہر کسی کا بیٹا علی ہو کے مولا نہیں, ابو طالب کا بیٹا علی. آخری آیت مجیدہ اس کتاب دے وچ لکھے ہے جب یہ کام ہو گیا تو فرماندن پھر آیت اتری الیوم. بولے نے کچھ بندے میرے نام الیوم اکملت. ٹھہر جو ذرا ٹھہر. آیت ہے تو پیچھے بھی ہے, الیوم پیچھے بھی ہے, وہ پچھلا کٹ پڑیا جاتا ہے. علماء دی میں صدقے جاؤں. اللہ فرماتا ہے الیوم ایرنا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج دین مکمل ہو گیا, نعمتیں پوری ہو گئیں, میں دین اسلام پہ راضی ہو گیا. یہ اگلی آیت کا حصہ ہے, پچھو شروع ہوتی ہے الیوم یائس الذین کفروا من دینکم. محمد آج کافر تیرے دین سے مایوس ہو گئے. اے میرے رسول آج کافر. میں پنجابی دی معذرت قبلہ کولوں پہ کرنا. آج ایتھے رضوی صاحب دی مجلس تے آج قبلہ شہنشاہ نقوی صاحب ممبر تے موجود ہیں, قبلہ زیدی صاحب ممبر تے موجود ہیں. قبلہ اختر عباس صاحب سفر بھی کیتا بیرون ملک. اے مینوں گڈی تے پوائیں پھردے سا اپنی گڈی تے تے میں پیانا تہاڈا تعارف معاف کرنا جی. جڑے بندے باہر دے ملک جان تے آؤندے بھول جاندے نے غدیر یاد رکھنا آسان ہے. مہربانی شکریہ قبلہ. اختر عباس صاحب آج موجود ہیں, آج تے ایتھے. اے روز موقع نہیں بننا کہ آج تے ایتھے. اے آج سارے موجود ہیں, آج تے اوتھے نہیں, وہاں نہیں یہاں. تواڈے واسطے بنا وہاں نہیں یہاں. انہوں پنجابی جانا اوتھے نہیں ایتھے. آج الیوم دا ترجمہ ہے آج تے ایتھے. آج ہن ترجمہ سنو الیوم اکملت لکم دینکم. دین مکمل ہویا جے آج. نعمتاں پوریاں ہوئیاں جے آج تے ایتھے. اوتھے نہیں, کوفے نہیں, بصرے نہیں, مکہ مدینے نہیں, ایتھے. اللہ فرمایا میں راضی ہویا جے آج ایتھے. رضی اللہ پڑھنے جے آج تے ایتھے. جے آج تے ایتھے تواڈے ذہن چ
اور یار تسی بیٹھے ہو آج کتھے ایتھے اللہ فرمایا میرے حبیب کافر مایوس ہوئے نہیں آج تے ایتھے تے جتے اللہ پہ آندہ ایتھے اوتے کافر ہے ہی کوئی نہیں سر اے اللہ پہ فرماندہ کافر مایوس ہوئے نہیں آج تے ایتھے وہ بڑے لوگ نے وہ تے حاجی بھی سن مسلمان بھی سن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی سن انہوں تے بحث کرنا بڑی غلطی ہوئے گی ہاں اللہ سمجھانا کی چاہتا ہے کہ کافر مایوس ہوئے نے آج تے ایتھے وہ تے کافر ہے ہی کوئی نہیں وہ تے سارے مسلمان سن اللہ قیامت تک بندوں کو سمجھانا چاہتا ہے جو ولایت سے مایوس ہو جائے وہی کافر ہے سارا دین بندہ قبول کر جائے جڑا ولایت تو مایوس ہوئے اللہ دی نظر چو کافر ہے دیواراں تے کسے نو کافر نہ لکھو دیواراں تے لکھ دیو جو مایوس ولایت ہے وہ کافر ہے ساری دنیا اس ولایت نو تسلیم کر دی تے ولی دیاں تیاں بازاراں چرل دیاں ٹائم زیادہ ہو گیا تے 2 4 5 5 منٹ بس میں جاتا میں نے جڑا حکم ہویا ہے وہ لمبی روایت میں آسان کر کے پڑھ دینا آسان کر کے پڑھ دینا صدقہ جاؤ اپنے دکھ دا اظہار پہ کر دینا فرماتے نے شام دے بازار دی روایت پڑھ دیو میں پڑھ دینا اے میں روایت پڑھی حضرت سہل سعدی حضرت سہل سعدی جڑی میرے کو کہ روایت ہے میں وہ پڑھنا کئی روایات نے ایک روایت ہونا چاہیے ہے کہ نبی دا صحابی ہے شام چ ادن داخل ہویا جدن محمد دیاں بیٹیاں شام جیسے شہر چنہ دا قافلہ داخل ہویا لوگ آندھنے صحابہ نہیں مندے اے دی جتی بننا تی دے سر تے اس صحابی دی جتی لبے میں بیٹی دے سر تا تاج بنا لیا اے آندھا میں شام دے بعد شہر چ داخل ہویا اگرچہ دکانہ بند سن لیکن رش بہت سی جڑا انہیں جملہ میں پڑھے نا تو اڈے دل نو ہتھ پہ جانے میری آنکھیں چانسو پہلے کیوں آیا اس واسطے کہ پہلے میرے ذہن چاہیے تو سان سن لئی تو شاید تو اڈا بھی آنسو پہ جاؤ تشریف رکھو تشریف رکھو یار بہ جاؤ لے بھائی وہ بہ جا خدا دا نہیں بہ یار وہ آندھا میں شام دے شہر سے داخل ہوئے ایک جملہ ہے جڑا جگر پھاڑ دینا دکھ لگے گا تو انہوں منو معاف کر دینا اس ایک لفظ کیا اس کیا شام کے بازاروں میں آوارہ گردوں کا رش تھا بغیر کام تو لوگ یہ ادھر بھی جا رہے سن بغیر کسی کام کا آج تو لوگ ادھر بھی جا رہے سن کہنے لگا میں لوگوں نے پوچھا کی ہے وہ لفظ ساڑھا پڑھن تے بار بار دل نہیں کرتا جڑا بغاوت نہ متصل ہوندہ ہے کہنے لگے وہ اسرا ہویا تے قافلہ آ رہے ہیں کچھ قتل ہو گئے نے باغی نعوذ باللہ من ذالک اور کچھ قید ہو کے آ رہے ہیں آندھا میں پوچھے ایک بندنوں کدھروں آ رہے ہیں وہ سکے سدھا چلا جا اگلے چوک چے سجے پاسے ویکھیں گا تے اگوں قافلہ آ رہے ہیں چونکہ زندگی اس پیغمبر نال گزاری تھی اگر صحابی رسول تھی ذرا مزاج بیکو صحابی دا کہنے لگا جدو میں ٹرتا چوک تک آیا ادو میں نارمل آیا جدو میں چوک چاہ کے آنج ویکھیا نا کٹے سار اور ہر سر بچوں نیزہ گزاریا گیا آباد ہی رہو ہر سر چوں نیزہ اور یارہ سر بچوں نیزہ گزارے گیا آندھا اینے آنیا نیزیاں دیاں نوکاں سر ہائے مبارک تو تھوڑیاں باہر سن تے میرا دل ڈوب گیا کیونکہ صحابی ہے نا کہنے لگا سب پیغمبر نال جہاد بھی کیتا ہے یہ تے مسلمان دی حکومت ہے او دی نظر کہنے لگا مسلمان ہے یزید انج کیویں ہو سکتا ہے نبی تے سانو ٹر گئے قتل ہوئے دی انگل کٹن تو منع کیتا نک کٹن تو منع کیتا کان کٹن تو منع کیتا انہاں سر کٹ دیتے نے ساری کٹ دیتے نے مسلماناں دے کہنے لگا نہیں ظلم ہے اے بغاوت نہیں ظلم ہے انہاں ساری بندیاں دے کٹ دیتے ہیں پیغمبر نے تے کافر دا سر بھی کٹن تو منع کیتا پیغمبر نے تے مشرک دا سر بھی کٹن تو منع کیتا انہاں مسلمانوں دے سر کٹ دیتے ہیں جملہ سننا کہنے لگا ابھی میں سوچ رہا تھا کہ یہ بغاوت نہیں ظلم ہے کہنے لگا میرا شک یقین اچ بدل گیا جدو میں چوتھا نیزہ ویکھیا سر چھوٹا سی تے نیزہ اٹھے
6 مہینے دا بچے دا سر تساں ویکھیا کدی؟ آندا بہت چھوٹا سر سی تے نیزہ وچوں گزاریا گیا سی۔ آندا میں کیا ظلم ہے، یہ کیڑی بغاوت ہے، اس بچے کیڑی بغاوت کیتی ہے؟ آندا میں سر ویکھ کے جے پر آباد رہو پریشان سا، دوجی میری نظر پئی پلان کوئی نہیں، اونٹاں دیاں پشتاں تے مستورات سوار نے، ہاتھوں نہ دے پیچھے بدے رہے۔ آندا میں جڑی پہلی مستور تے ایک واری نظر پئی ہے، پھر میں نظر تھلے کر لئی۔ آندا جڑی سب تو اگے مستور سی او دے ہاتھ بدے سن، چہرہ او دا نظر نہیں سی آندا، چہرے تے اگے والاں دا پردہ سی، مینوں معاف کر دینا۔ آندا جتھے او دے وال پہ مک دے سن اوتھوں خون دے قطرے پہ ڈگدے۔ اس مزدور نو لوکاں وٹیاں نال ماریا، اس مزدور نو لوکاں پتھراں نال ماریا۔ آندا میں ایڈیاں شریف بیبیاں زندگی چ سنیاں بھی کدی نہیں سن، بھوک لگتی سی تے کھانا نہیں سن منگدیاں، پیاس لگتی سی تے پانی نہیں سن منگدیاں، دھوپ لگتی سی تے سایہ نہیں سن منگدیاں۔ آندا میں حیران ہو گیا، جدے گلے دی رسی تھوڑی جی ہلایا کشادہ ہوندی سی، جدا ساہ نکلدا سی او آندی سی واہ حجابہ۔ کہنے لگا میں کہ اللہ شہر برباد نہ ہو جائے، آباد رہا، آخری جملہ۔ کہنے لگا میں جلدی جلدی شہر چھڑنا چاہتا سا، جلدی جلدی شہر چھڑنا چاہتا سا۔ میں کہ اللہ نہ میں ایک سار ویکھنا چاہنا دوبارہ، نہ اے مستورہ۔ میں ایک ضعیف کولوں گزریا، صدقے جاواں صدقے جاواں۔ آندا میں ایک ضعیف کولوں گزریا، سن دے ہو پہ تو ہائے کیوں نکلی ہے؟ ہائے اس واسطے نکلی ہے تو انہوں پتہ ہے 23-24 سال دے نوجوان ضعیف تا نہیں نہ ہو۔ کہنے لگا میں ضعیف کولوں گزریا، وہ دینا چھوٹا جا بچہ قید سی، آخری جملے نے آندا میں دوڑدا روڑدا اللہ مان اللہ حفیظ اللہ مان کردا۔ آندا جتھے آخری اونٹ کھڑا سی وہ دے پچھوں دی گلی مڑدی سی، میں اس آخری اونٹ دے پچھوں گلی مڑن لگا، پھر دوبارہ میں نے ایک قافلہ نہیں سی دسنا۔ میں چاہتا سا کہ مظلومہ نو نہ ویکھاں، میرا دل اس قابل برداشت نہیں کر رہا۔ کہنے لگا میں آخری اونٹ دے پچھوں گزر کے جدو جان لگا نا اپنے سفر تے، آندھے آخری اونٹ تو ایک بی بی دی آواز آئی، سہل تو صحابی رسول ہے نا؟ آیا کھناڑے ہو کدی نہ رو۔ آندھا میں نو انج لگا جو میں میرے پیرانو زنجیر پہ گئے، ہائے ہائے۔ آندھا میں اس اونٹ دے پیچھے رک کے تھلے منہ کر کے آکھا بی بی تسی میرے نا تو بھی واقف ہو اور میری صحابیت تو بھی واقف ہو، تسی کسے مکان دے اندر ہو یا چھت تے ہو؟ آندھا دوجی اس بی بی دی آواز آئی جیڑے اونٹ کولوں پہ گزرنا ہے، میں اس اونٹ دی پشت تے سوارا۔ کہنے لگا بی بی تسی مینوں کیویں جان دے ہو؟ آندھا اس مستور دی آواز آئی تو 3 دن میرے گھر مہمان رہے۔ بی بی ایک باری دسو تسی کون ہو؟ انہاں کہا میں عبداللہ ابن عمیر دی زوجہ، ساڑھے شہر کوفے تو آیا، تو نبی دا غلام سے، میرا شوہر علی دا غلام سی، اس تینوں کسے سرائے چھ نہ رہن دیتا، تو انہوں کر لے کے آیا، جڑا آدھی رات نو گرم پانی آیا سی نا تیرے پیر تو آن واسطے میرا شوہر لے کے آیا، وہ پانی گرم میں کیتا سی، تو ایک باری بول کے دس سہل کھانا گرم سی؟ کہنے لگا 3 دن گرم سی، بستر نرم سی۔ کہنے لگا 3 دن بستر نرم سی، کوئی ساڑھے کتائی تے مہمان نوازی چ نہیں۔ کہنے لگا بی بی قدر نہیں، تسی دسو تسی ایڈے پورے شہر چ کیوں آ گئے؟ قید کتھے ہوئے ہو؟ اسا کیا کربلا؟ عبداللہ ابن عمیر کتھے سی؟ فرمایا وہ بھی کربلا سی۔ انہوں کی ہویا؟ فرمایا قد کو تلاؤ قتل ہو گیا، وہ قتل ہویا تو میں قید ہوئی ہوں۔ ایک کمبن لگ پیا تے کہنے لگا تسی عبداللہ ابن عمیر دی سو جاؤ، ہون کتھے چلے ہو؟ آخری جملہ اس بی بی کیا سنے ہیں ایتھے اگے کوئی دربار ہے، یزید دا دربار، سانو اس دربار تک لے کے جا رہے ہیں۔ کہنے لگا بی بی تساں اس بازار چو گزر کے جانا ہے، اس سے بازار چو گزر کے جانا ہے؟ اے دی چیخ نکلی ڈگ پیا، بندے آ کے اٹھایا۔ کہنے لگی کیوں روئے ہوئے نا؟ کہنے لگا یہ بازار علی کے نوکر کی زوجہ کے قابل نہیں۔ کنے بندے میری گل سنی ہے؟ یہ بازار علی کے نوکر کی زوجہ کے قابل نہیں۔ اونٹی کو آنتے ٹکر مار کے
حضرت عبداللہ دی زوجہ دی آواز آئی علی کے نوکران دے ناموس نو رونا لیا جڑی سارے تو اگے وے وہ علی دی بیٹی ہے جڑا سر تو اگے سارے وہ حسین ابن علی دے جنوں ضعیف سمجھ کے گزریا وہ زین العابدین ہے آخری جملہ دوڑتا واپس آیا میرے چوتھے امام دے قدمہ تے ڈگ پیا ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا آخری اونٹ تے ایک بی بی جڑی دعویٰ کر دیئے میں عبداللہ ابن عمیر دی زوجہ او اندیے اگے بی بی زینب دا سب تو اگے اونٹ ہے تے حضرت امام حسین قتل ہو گئے نے امام مولا حسین العابدین چپ کی طرح کہنے لگا میں نہ تصدیق کرنا کہ شبیر قتل ہوئے نے یا نہیں نہ تصدیق کرنا کہ بی بی زینب قید ہوئے نے تو صرف ایک گل دسو انت زین العابدین یہ تسی زین العابدین ہو تو ساری گل سچی ہے توک جو سار اٹھا کے میرے مولا فرماندن میرے نانا جد دا صحابی میں زین العابدین ہوں میں سید الساجدین ہوں میں شبیر دا رولیا بیٹا میں نو کربلا لٹ پہ گی قدمہ تے سر رکھ کے کہنے لگا بس ایک ہی گل ہے اجازت دیو قتل ہو جاؤ میرے مولا فرماندے نے کیوں قتل ہونا چاہتا آندہ یہ تو اگے دین ہی کوئی نہیں یہ تو اگے مودت دا کیڑا میں فیصلہ کر تو اڈے ذات رہا مودت دا ایک ہی طریقہ ہے میں قتل ہو جاؤں کہ میں ہومیں گا کہنے لگا چوک اچھ کھلو کے یزید تے لعنت کرن یقیناً اس ویلے جو کر رہے ہیں جنہیں رسول دے بیٹے دا حیا نہیں کیتا میں نو بھی قتل ہی کرے گا تیری حسرت تو صدقے کہنے لگا قتل کرے گا تسی صرف اینا میں نو یقین دعا دیو اے میرے سار بچوں نیزہ گزار دیں گے نا واہ اچھا سماعت فرمایا جی میرے سار جو نیزہ گزار دیں گے جاؤن نال میں شامل ہو جاؤں گا فرمایا میری جد دا صحابی شہادت دی ضرورت محسوس کر رہے ہیں نجات واسطے تو ساری رضا واسطے تو نہ بھی نہ قتل ہو میں تو میں نو راضی کر سکنے تو کہنے لگا مولا کہ میں فرمایا جو میں آکھا ہوں من جا کہنے لگا میں تے قتل ہونے واسطے تیار ہوں ایک باری منہ جو کٹ شبیر دا بیٹا ایک باری فرمایا قتل ہون دی لوڑ نہیں میری گل مننے گا کہنے لگا حجت ہے تو اڈی گل نہ مننے گا تو کدھر جاؤں گا آخری جملے فرمان لگے پھر سن میرا حکم ہے فرمان لگے حکم کرو میں تے قتل واسطے تیار ہوں فرمان دن تینوں مظلوم تیرا امام حکم دیندہ ہے کار ٹور جا تیاں انتظار پہیا کر دی فرمایا ساڑیاں تے قبرہ نہیں بڑھیا ساڑیاں تے جنگلائے جو رول کے مر گیا جا کے بیٹیاں نو مل صرف ایک ذمہ داری ہے جدو محرم دا چند چڑھ جائے تیاں دروازے دے اندر بٹھا لئی گالج کپڑا پا کے مجلس پڑی تے تیاں بچ کھلو کے آکھی اجڑ گیا ویڑا بطول دا رول گئیاں نے تیاں